نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما تسلیما۔ آج دعا کے متعلق مختصر چند منٹ کی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا۔ ناظرین، دعا کے آداب کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آخر جب انسان ایک امید لے کر، ایک توقع لے کر، ایک آس لے کر اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے سبب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ میں اس ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ساری کائنات جس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ حقیقی مددگار جو ہے، سب سے بڑا مددگار جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری مشکلات کا حل اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے، اور وہی سب سے بڑی مسبب الاسباب ذات ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس بات پر ہر کلمہ گو کا ایمان اور یقین ہے۔ تو یہ ایک اہل ایمان کے دل کے اندر یہ وہ تمام باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ مسبب الاسباب بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ بڑا مددگار بھی ہے، وہ کارساز بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی۔ بے شک ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی جب میرے اللہ رب العالمین کی ان تمام صفات کو دیکھتا ہے تو اس بندے کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، ایک آس پیدا ہوتی ہے، ایک توقع پیدا ہوتی ہے کہ میں جسے اپنا حقیقی خالق اور مالک مانتا ہوں، میں جسے اپنا رب مانتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا اللہ، وہ میرا رب، وہ میرا خالق اور مالک، اتنی عظیم صفات کا مالک ہے۔ بے شک وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مشکل کشا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بڑا کوئی مددگار نہیں۔ جب ایک گناہگار کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ان تمام کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں پھر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں بے شک گناہگار ہوں، لیکن میرے رب کی رحمت تو لامحدود ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے جلال پر حاوی ہے، تو میں کیوں نہ جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر التجا کیوں نہ کروں؟ تو سامعین محترم، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جو یہ دعا کی نیت سے آیا ہے، التجا کی نیت سے آیا ہے، تو وہ اپنے دل میں کیسا ارادہ لے کر آیا ہے، وہ کیسی نیت لے کر آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب اس کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کے ارادے کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے پھر اس کے التجا کرنے کے انداز کو دیکھتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا۔ میں اور آپ ڈیلی مختلف مقامات پر اس بات کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی فقیر آپ سے مخاطب ہوتا ہے، بے شک آپ اس سے کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن آپ نے کبھی اس کے انداز پر، اس کے مانگنے کے انداز پر آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ وہ کتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ آپ سے التجا کر رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک 10 روپے کی امید لے کر، 5 روپے کی امید لے کر، چند روپوں کی امید لے کر جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح مثلاً گڑ گڑاتا ہے اور کس طرح اس کا ایک عاجزانہ انداز ہوتا ہے۔ وہ روڈ کا بھکاری ہے، روڈ کا فقیر ہے، اور ایک اللہ رب العالمین کے گھر کا فقیر ہے۔ جب میں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے بھائیوں اس کے کچھ آداب ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں غور سے سنیے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے، اور پھر باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ جس طرح ایک کوئی شخص جب کوئی غلط کام کر لیتا ہے اور وہ اس پر بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیسا کام کر دیا، ایسے عالم میں ایسی نادانگی کے ساتھ، ایسی شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر 2 زانو بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر سب سے پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ جو ہے سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی التجاؤں کا سلسلہ شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی جب آپ اللہ کے پیارے محبوب کے تصدق سے مانگیں گے، اس کے صدقے سے مانگیں گے، جو کچھ بھی آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کریں تو اللہ کے پیارے محبوب کے صدقے سے التجا کریں، اس لیے کہ میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر جو سب سے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، پیار ہے، جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ منظور نظر ہے، جو مقصود کائنات ہیں، وجود کائنات ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب حضور کے صدقے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اور اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے، اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں میرے بھائیوں۔ جب اس آداب کے ساتھ
اس طریقے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کبھی بھی ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے دعا کے 3 پہلو ہیں، یا تو آپ کی دعا فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آپ کے اوپر آفت آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو میرا اللہ جو ہے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو، اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یا پھر آپ کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، جس کا ثمر، جس کا پھل جو ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں۔ دعا کے اندر یہی الفاظ استعمال کریں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، جو قرآن پاک کی زیارت اور تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، یہ سب تیری توفیق سے تھا، تیرے کرم سے تھا، تیرے فضل سے تھا۔ مجھ عاجز فقیر گنہگار کی یہ مختصر سی عبادت، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنے محبوب کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ناظرین، یہ دعا کے مختصر سے چند ایک آداب تھے جو اس بندہ الہی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی تمام نیک دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میرے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے جو ہے کوئی بھی اللہ کا بندہ ان اچھی باتوں پر عمل کر لے تو یقیناً ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات ہوگا۔ آئیے مل کر اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے اور حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اسلام کے اس پیغام کو، دین کے اس پیغام کو حضور کے ہر امتی تک پہنچانے کے لیے میرے چینل بقائے اسلام کو فالو کیجئے، اسے لائک کیجئے اور اس پلیٹ فارم سے دوسروں تک ان دین کے پیغامات کو پہنچا کر اپنا فرض اور حق ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔